اب مستشرقین اسے کہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں، اس جماعت کو کہتے ہیں یا اس فرد کو مستشرق کہتے ہیں کہ جو یورپ میں جا کر اسلامی علوم حاصل کر کے اور ان پر دسترس اور ان پر کیا ہے دسترت حاصل کرے، کمانڈ حاصل کرے، پھر وہ مسلمانوں میں آ کر تاریخ اور اسلام کی تعلیمات کو مکس کر کے، وہ گڑبڑ کر کے، خلط ملط کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر کے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف زہر ڈال دے اور اعتراضات پیدا کر دے، شک شبے کی فضا قائم کر دے، اسے مستشرق کہتے ہیں۔ تو اس پچھلے زمانے کے بھی اس زمانے کے بھی مستشرق اور شیعہ رافضی یہ کہتے ہیں عبداللہ بن سبا کوئی کردار نہیں تھا، یہ ایک مفروضہ تھا، یہ ویسے ہی مشہور ہو گیا، اصل میں کوئی کردار نہیں تھا، یہ شیعہ بھی کہتے ہیں، مستشرق بھی کہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ مفروضہ نہیں تھا، یہ ہیولہ نہیں تھا، یہ تخیل نہیں تھا، یہ خیالی پلاؤ نہیں تھا، یہ ایک فرد تھا، ایک انسان تھا، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی جماعت تھی ایک، جس کو فرقہ سبائیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور خود شیعوں کی کتاب میں موجود ہے، میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں۔ پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا کہ میرا اس خبیث کذاب انسان سے کوئی تعلق نہیں، اس کالے کذاب اور کالے خبیث سے کوئی تعلق نہیں، یہ حضرت علی کے الفاظ کا مفہوم ہے، میرا اس سے کیا تعلق ہے۔ اور پھر ایک جگہ یہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جو عبداللہ بن سبا کے جو ساتھی تھے، چونکہ وہ حضرت علی کو خدا کا درجہ دیتے تھے، حضرت علی نے ان کے ساتھیوں کو باقاعدہ آگ میں زندہ جلایا کہ تم مجھے خدا کہتے ہو۔ اس سے بھائی اس لیے ایسے الفاظ نہ کہے جائیں کہ جس میں حضرت علی کو مولا کائنات کہا جائے، اس لیے کہ شیعہ بھی ان کو مولا کائنات کہتے، جس سے مطلب یہ کہ خدا ہے۔ اس لیے ہمارے مسلمان اور ہمارے علماء کو بھی چاہیے اللہ کے واسطے کسی کو خوش کرنے کے لیے ان کے عقیدے کا پرچار مت کیا کریں۔ وہ انہیں خدا کہتے ہیں، خدا کا مطلب ہے اولاد دینے والا، خدا کا مطلب ہے نفع نقصان کا مالک۔ ہم کیوں کسی کو خوش کرنے کے لیے ایسا لفظ منتخب کرتے ہیں جس میں ان کے ناپاک عقیدے کا پرچار ہوتا ہے؟ تو حضرت علی نے اپنے عمل سے ان کو زندہ جلایا۔ وہ اتنے کم بخت تھے، کہتے تھے جب جلنے کے لیے جا رہے تھے کہا ہمارا عقیدہ تو اور مضبوط ہو گیا ہے، کیا کہ خدا کا کام جلانا ہی ہوتا ہے، آپ ہمیں آگ میں ڈالیں گے تو یہ تو خدا کی صفت ہے، آگ میں ڈالنا، جلانا، دوزخ میں ڈالنا، اس لیے اب تو ہم اور پختہ عقیدے کے ساتھ دنیا سے جائیں گے۔ میں نے شروع میں کہا جس کی کم بختی آتی ہے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اور عبداللہ بن یہ سبا کو وہاں سے در بدر کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی کو پتہ چلا کہ یہ عبداللہ بن سبا لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا رہا ہے اور اس کی جماعت یہ بات بٹھا رہی ہے کہ علی کا درجہ ابو بکر اور عمر سے بڑھ کر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میری تلوار لے آؤ تاکہ میں اس کی گردن اڑاؤں۔ تو ایسا آدمی کوئی مفروضہ ہوتا ہے؟ کوئی انسان ہوگا تو حضرت علی اس کے خلاف تلوار لے کر اتر رہے ہیں نا، کوئی انسان اور اس کی جماعت ہوگی تبھی تو اس کی جماعت کو آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ تو یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اور خود سعد بن عبداللہ یہ قمی، یہ شیعوں کا 3 صدی کا آدمی ہے جس کی مشہور ایک کتاب بھی ہے قمی کے نام سے، اور یہ ایک کتاب اور ہے، اس کتاب کے اندر کہتا ہے کہ یہ عبداللہ بن سبا نے یہ نظریہ سب سے پہلے اس جھوٹ کا پرچار کیا کہ حضرت علی دنیا سے گئے ہیں اور حضرت علی واپس پلٹ کر دنیا میں آئیں گے۔ یہ واپس پلٹنے والا عقیدہ پیش کرنے والا دنیا میں سب سے پہلا انسان تھا، وہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ یہ شیعوں کی مستند معتبر کتاب میں موجود ہے، رجال کشی ایک کتاب ہے، شیعوں کی بڑی معتبر کتاب ہے۔ اس کے اندر تو یہ ہے کہ عبداللہ بن سبا پہلے یہودی تھا، پھر لوگوں کے سامنے اس نے اسلام کا ڈھونگ رچایا اور اسلام قبول کیا، اور پھر لوگوں میں اس عقیدے کو پھیلایا۔ وہ عقیدہ کیا کہ اس نے کہا کہ جیسے یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یوشع بن نون وصی تھے، وصی کا معنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد نبی جو ہے وہ کون ہوگا؟ یوشع بن نون ہوگا۔ تو اسی طرح یوشع بن نون اور حضرت موسیٰ کی طرح رسول پاک علیہ السلام اور حضرت علی کا معاملہ ہے
کہ نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمانے لگے اور نبی علیہ السلام نے قوم کو، امت کو وصیت فرمائی کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میرے بعد پہلا خلیفہ، خلافت کا پہلا نمبر جو ہے وہ حضرت علی کا ہے۔ یہ خود شیعوں کی کتاب رجال کشی کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ عقیدہ امت میں سب سے پہلا دینے والا کون تھا؟ عبداللہ بن سبا یہودی کمبخت تھا۔ تو اس لیے یہ مفروضہ نہیں ہے، یہ ایک انسان تھا، اس کی سوچ تھی، اس کی جماعت تھی، اور اس نے اپنا کام دکھایا حضرت عثمان ابن عفان کو شہید کر کے۔ تو یہ ایک تاریخ کی ایک بات تھی، دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اب تیسری گزارش کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے سیدھے سادے تھے، لوگوں کی باتوں میں آ جاتے تھے، جیسے کہ آج کل کہ کسی کی پٹی پہ آ جاتے تھے، کسی نے پٹی پڑھا دی تو کیا ہے وہ آ گئے۔ میرے بھائی وہ اور کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، ایسی ایسی باتیں کر کے کیا ہے یہ سبق پتہ نہیں کیا دینا چاہ رہے ہیں کہ جی بس وہ سادے تھے، لوگوں کی باتوں میں آ کر یعنی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ان کی اپنی کوئی طاقت نہیں تھی، اپنی سوچ نہیں تھی، ان کو چلانے والا کوئی اور تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، انتقام نہیں لیتے تھے اپنی ذات کے اعتبار سے، اور نبی علیہ السلام کی بھی یہی صفت تھی۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينتقم لنفسه، آپ علیہ السلام اپنی ذات کا انتقام نہیں لیتے تھے، جہاں شریعت کی بات آتی پھر چھوڑتے بھی نہیں تھے۔ تو حضرت عثمان کا بھی یہ حال تھا، اپنا ذاتی انتقام نہیں لیتے تھے، لیکن جہاں سسٹم کی خرابی کی بات آتی کہ کوئی سسٹم کو ڈیمیج کرنے لگا ہے، سسٹم کو بٹھانے لگے گا اور کوئی اس نظام کے اندر رخنہ اندازی پیدا کرنے لگے گا، پھر حضرت عثمان کو وہ اپنے سامنے حضرت عثمان کو پاتا، وہ انسان، وہ فرد، وہ جماعت۔ تبھی تو دیکھیں نا۔ اور دوسری بات کہ حضرت عثمان پھر پرواہ نہیں کرتے تھے کہ سامنے والا کتنے بڑے مرتبے کا صحابی ہے، نہیں، سسٹم خراب نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے، ساتھی نہ ٹوٹے بلے سسٹم تباہ ہو، یہ کہاں کا اصول نکالا ہے تم نے بھائی؟ اسلام کا بیڑا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اسلام کو نقصان ہونے دو، ساتھی نہ ٹوٹے، غلط اصول ہے یہ ہمارا۔ اسلام کو اگر ساتھی کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے، دفع کرو ایسے ساتھی کو جس کی وجہ سے میرے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا جائے، میرے اللہ کے قرآن کے احکامات کی وہ کیا ہے وہ بے عزتی کی جائے اور اس کے احکام کو پامال کیا جائے۔ ایسا ساتھی ہمیں نہیں چاہیے، اپنے پاس میوزیم میں رکھیں ایسا ساتھی۔ یہ کہاں کا اصول نکالا ہے؟ نہ نبی علیہ السلام نے یہ اصول بتایا ہے، نہ قرآن نے ہمیں یہ اصول بتایا ہے، نہ خلافت نے ہمیں یہ اصول بتائے، ہم اپنی طرف سے بس ہانکنے لگ جاتے ہیں بھائی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذات کا انتقام نہیں لیتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں بات آتی شریعت کی، جہاں بات آتی سسٹم کی، جہاں بات آتی ریاست مدینہ کی، جہاں بات آتی عدل و انصاف کی، نظم و ضبط کی، ڈسپلن کی، پھر نہیں دیکھتے کہ یہ کتنے بڑے شان والا صحابی ہے۔ صحابی اپنے مرتبے کے ہوں گے، ان کے بے اکرامی نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی خاطر سسٹم کو تباہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ تبھی تو دیکھیں نا، پہلے آپ نے سنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو معزول کیا کہ نہیں کیا تھا؟ کوفہ سے معزول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کیوں معزول کیا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے قرضہ لیا تھا۔ تو انہوں نے حضرت عثمان نے آگے کی پیش بندی کے اعتبار سے ایسا نہ ہو ہر آنے والا پھر بیت المال سے قرضے لیتا رہے، اپنے ذاتی مفادات میں استعمال کرتے رہے، اس لیے یہ روش بن جائے گی۔ اس لیے اس بند کو کیا، اس پر بند باندھنا چاہیے، اس کو کیا یہاں اس بات کو یہاں روکنا چاہیے تاکہ یہ سلسلہ آگے نہ بڑھے، غلط سمت کی طرف کیا ہے چلا نہ جائے۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی کہ جو معمولی ہوتی تھی، لیکن حضرت عثمان ایکشن لیتے تھے کہ خطرہ تھا کہ آئندہ جا کر یہ فتنہ نہ بن جائے۔ اب اگلی گل، وہ ڈنڈا کسی نے دیا نا، وہ یہ ڈنڈا کہہ رہا ہے، وہ لاٹھی جو ہے جو بھی ہے عصا، تو وہ ہمارے وہ بھائی متولی صاحب، اللہ ان کو بہت بہت خوشیاں دے، بڑی محبت کرتے ہیں، ان کو کسی نے کہا بھائی ان کو دے دے تاکہ یہ، وہ تو محبت میں دے دی انہوں نے، اللہ ان کو خوش رکھے، بھائیوں کی طرح۔ لیکن اس بندے نے ایک ریت قائم کرنے کی کوشش کر دی نا کہ آج میں ایک ڈنڈا دوں گا یہ عصا پکڑنے کے لیے، کر کوئی اور ان کے ذریعے سے ڈیمانڈ اپنی کرواؤں گا، کل اوج کرواؤں گا۔ ارے بھائی تجھے مجھ سے محبت ہے، میرے سامنے آ، پھر میں اپنی ڈیمانڈیں رکھتا ہوں کہ ہر سال مجھے چل 1 سال چھوڑ دے، ہر سال نہیں، 1 سال کے بعد دوسرے سال مجھے عمرے کا ٹکٹ دلوا، اور پھر اسی طرح میرے مدرسے میں آنے جانے کے اعتبار سے گاڑی کا فیول اس کا خرچہ، تو تجھے مجھ سے محبت ہے نا، پھر کر محبت کا اظہار اور نبھا محبت کو۔ یہ آگے جا کر کہیں سلسلہ غلط رخ نہ چلا جائے۔
آج تو یہ خطبے کے لیے دے دیا. میں کہہ رہا ہوں وہ ہمارے متولی، وہ ان کا قصور نہیں، وہ تو بہت محبت کرتے. میں جو اگلی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ جس نے دیا بیچارے نے، اس نے بھی نیک نیت سے دیا ہوگا، ایسی بات نہیں کہ اس نے کوئی ایسے، لیکن آگے جا کر یہ رسم نہ بن جائے. کل کو کوئی اور نمازی اٹھے ان کے پاس چلا جائے کہ جی امام صاحب سے کہو کہ جی یہ جہاد کے بارے میں بیان نہیں کرنا. کل کو پھر دوسرا ہے یار امام صاحب سے کہو زکوٰۃ کے بارے میں، حلال حرام کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا. پھر کوئی آئے گا جی امام صاحب سے کہنا کہ صرف اور صرف کیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے بارے میں بولے. تو وہ بیچارہ کہاں تک ان کی سنے گا بھائی؟ تو سلسلہ کہاں سے کہاں جائے گا کہ نہیں جائے گا. اس لیے بھائی ادب پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے اور یہ مستحب چیز ہے، فرض واجب نہیں ہے. اور فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے، مستحب کو لازم سمجھنا بدعت ہے. تو پہلے ہم سے مشورہ تو کرتے بھائی یہ اس کا طریقہ کیا ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا معاملہ. وہ بیچارے تو اپنی محبت میں دے دیا، وہ دینے والے نے بھی اپنی محبت میں دیا ہے. ہمیں کسی کی محبت میں شک نہیں، آگے جا کر یہ غلط روش نہ ہو جائے. اس لیے اگر بات پہنچانی صحیح پہنچانا، ڈنڈیاں نہیں مارنا بیچ میں، پتہ چلے چسکے مسکے لگا کر اور مرچ مسالے لگا کر جو ہے نا وہ الٹی سیدھی بات پہنچا دے. تو حضرت عثمان ابن عفان، ہاں آج کل لوگ بڑے مزے لیتے ہیں، لڑاتے ہیں. یہ عورتوں والی صفات مردوں میں بھی آ گئی، یہ گند مردوں میں بھی آ گیا ہے. ادھر کی بات پکڑی ادھر پھینکی، ادھر کی پکڑی ادھر پھینکی. بات ایک تھی، 10 مسالے اپنے سے لگا دیے اور لڑائی لگا دی. کیا ثواب ملے گا تمہیں؟ 2 مسلمانوں کو لڑانے والا کیسا انسان ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اس پر دوزخ واجب ہے، جنت حرام ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بعض ایسا معاملہ ہوتا کہ جو بظاہر چھوٹا لگتا لیکن آگے مستقبل کے اعتبار سے وہ خطرناک ہوتا. اس لیے عثمان ابن عفان اس پر بند باندھ دیتے. یہ عثمان ابن عفان کی بصیرت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی دور کی سوچ عطا فرمائی تھی. اس لیے ان کے زمانے کے مختلف واقعات ہیں. ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت اللہ تھا. بیت اللہ کی 4 دیواری نہیں تھی، بلکہ بیت اللہ کے اطراف میں لوگوں کے گھر تھے. ان گھروں کے جو عقبی طرف کے یعنی پچھلے سائڈ کے جو دیواریں تھی، بس وہی ایک قسم کے یہ بیت اللہ کی باؤنڈری سمجھ لیں، اپنی اس کی باؤنڈری نہیں تھی. اب عازمین حج آتے، حج کے ارادے سے آتے، وہ بیچارے جب حج کے ارادے سے آتے، لوگوں کے تو اپنے گھر تھے، وہ دروازے بند کرتے، کھولتے نہیں. تو حاجیوں کو تکلیف ہوتی، جس کی وجہ سے حاجی پریشان ہوتے. حضرت عمر نے یہ کام کیا، فرمایا بھائی یہ ارد گرد کے جو مکانات ہیں یہ سب کے سب ہم خریدتے ہیں اور اس کے پیسے ان مکان والوں کی جو ڈیمانڈ ہم دیتے ہیں. بعضوں نے حمایت کر دی کہ بھائی ہمارا گھر بیت اللہ کے حصے میں چلا جائے گا، کتنی بڑی سعادت ہے کہ یہاں سجدے ہوں گے، طواف ہوں گے، یہاں عبادتیں ہوں گی، قرآن کی تلاوت ہوگی، مزہ آئے گا. ٹھیک ہے دے دیا. بعضوں نے کہا نہیں دیتے. تو حضرت عمر نے ان کے حصے کے پیسے لے کر بیت اللہ، کعبے کا ایک مصرف تھا جسے خزانۃ الکعبہ کہا جاتا ہے، وہاں انہوں نے جمع کر دی کہ بھئی آئندہ اگر ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے تو دے دینا ورنہ نہیں دینا، جاؤ. ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی. پھر وہ شرمندہ ہوئے اور انہوں نے کیا ہے وہ پیسے کہا جی ہمیں وہ پیسے چاہیے. حضرت عثمان کے زمانے میں بھی اور ضرورت بڑھ گئی، لوگ زیادہ آ گئے، کہاں سے لوگ آئے. ظاہر بات ہے وہ اسلامی سلطنت کہاں پھیل گئی. اب وہاں سے لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں، جگہ چھوٹی. انہوں نے اور کشادگی کی کہ جتنے گھر آ رہے ہیں ان سب گھر والوں کو کہا کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے. بعضوں نے کہا احتجاج کیا ہم گھر نہیں دیتے. حضرت عثمان نے فرمایا میں تو زبردستی تم سے لوں گا. اور پھر یہ بھی آرڈر جاری کیا کہ اگر جو ہی زیادہ شرارت کرے اس کو جیل میں ڈالو. یہ صرف سبق کے لیے تھا. عثمان ابن عفان بڑے نرم دل تھے. پھر وہ لوگ مان گئے، نیک لوگ، شریف لوگ آئے ان کی سفارش کے لیے کہ جی ہم سفارش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے ان کا گھر جو ہے نا آپ لے لیں، ان کو پیسے دے دیں. تو حضرت عثمان نے فرمایا حضرت عمر کے زمانے میں تم احتجاج نہیں کرتے تھے، وہ سخت تھے نا، اور میں نرم ہوں اس لیے میرے خلاف اٹھ کر احتجاج کرتے ہو. اب تمہاری عقل ٹھکانے آئی ہے نا، اس لیے اب کیا ہے ان کو پھر وہ پیسے ان کے جو بنتے تھے وہ دے دیے. اسی طریقے سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پتہ چلا کہ مدینے